بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کریں گے، جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے، گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے پوتے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے قینانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ ہاران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں تارخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاران میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے، جو بابل اور قرب و جوار کے علاقے پر مشتمل تھا۔ پھر وہ کنانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ راستے میں وہ ہاران میں ٹھہرے، جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح ہاران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی
اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس اللہ کی ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو صرف دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور پیغمبری اور کتاب ان کی اولاد میں ہی مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ دوستو، آپ کا والد بتوں کو پوجتا تھا، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے خلوص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ان الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اے نبی، اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے والد سے گفتگو اور بحث بیان فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو کس طرح عمدہ ترین الفاظ اور بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا اور اس پر بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فرمایا، جو اپنے پجاری کی پکار نہیں سنتے اور نہ اس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ کس طرح اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح اسے رزق دے سکتے ہیں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اسے اس طرف توجہ دلائی کہ اگرچہ ان کی عمر اپنے والد سے کم ہے، تاہم اللہ نے انہیں ہدایت
اور علم نافع سے نوازا ہے۔ چنانچہ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ یعنی میں آپ کو وہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو بہت واضح ہموار راستہ ہے، جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی تک پہنچا دے گا۔ آپ نے جب اسے ہدایت کی یہ بات سنائی اور نصیحت فرمائی تو اس نے قبول نہ کی، بلکہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے بولا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ یعنی بے رغبت ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کی توحید کو ماننے سے انکار اور دھمکیوں کے جواب میں بڑے ادب اور احترام سے فرمایا، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ میں آپ سے کوئی گستاخی کروں گا، میری طرف سے آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے بعد مزید حسن سلوک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے، یعنی مجھ پر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور اخلاص کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور میں تم لوگوں سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو اس سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پرزور طریقے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، وہ کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت کی خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔
جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے۔ دوستو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے اجرام فلکی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا کہ ستارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ نے چاند کا ذکر فرمایا جو ستاروں سے زیادہ روشن اور زیادہ خوبصورت ہے، اور آخر میں سورج کا ذکر فرمایا جو نظر آنے والے اجرام فلکی میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، اور واضح کیا کہ یہ بھی کسی کے حکم کا تابع اور مسخر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اسی کی عبادت منظور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کہ میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان میں سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ مطلب یہ کہ میں ان نام نہاد معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ رکھتے ہیں، بلکہ وہ یا تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربوبیت کے محتاج اور حکم کے پابند ہیں، یا ہاتھوں سے گھڑ کے اور تراش کر بنائی ہوئی مورتیاں ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر اور ان کی تحقیر و تذلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف اور قائم ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں
ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے یعنی ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا جواب ان مشرکوں کے پاس سوائے ندامت اور خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہی یعنی نوح علیہ السلام کی پیروکار میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ واپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کی تردید کی اور بتوں کی تحقیر و تنقیص فرمائی اور ان سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف اور قائم ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ یعنی ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کی عبادت کرتے رہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے، جب دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی یہ فرمایا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ یعنی مخالفین نے تسلیم کیا کہ یہ نام نہاد معبود کسی کی پکار نہیں سنتے اور کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی پوجا کا سبب اپنے جیسے جاہل بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے۔ اسی لیے آپ نے ان سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن رب العالمین میرا دوست ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کی توہین کی۔ اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تو ضرور آپ کو تکلیف پہنچاتے، اور اگر کسی پر اثر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے۔ قوم کے بت پرست لوگوں نے جواباً کہا، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ یعنی انہوں نے آپ سے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد پر طعن کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا محض ایک مذاق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ یعنی آپ نے فرمایا، میں یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تمہارا اصل معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے، لہذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। आपने कसम खा ली कि जब वो लोग जश्न मनाने चले जाएंगे तो आप उन बुतों के बारे में कोई तदबीर करेंगे जिन्हें वो पूजते हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह बात दिल में कही थी। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि बाज़ अफराद ने आपकी ज़ुबान से ये बात सुन ली थी। दोस्तों, वो लोग साल में एक बार शहर से बाहर निकलकर ईद, यानी जिसे कौमी जश्न भी कहा जा सकता है, वो मनाया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने उस जश्न में शामिल होने की दावत दी तो आपने फरमाया, मैं बीमार हूँ, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में किया है। तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नज़र की और कहा, मैं तो बीमार हूँ। आपने कलाम में तो ये किया ताकि आप बुतों को पाश पाश करके उनके मज़ाहिब की गलती जाहिर कर सकें और सच्चे दीन की हक़ानियत वाज़े कर सकें। जब वो लोग ईद मनाने चले गए और आप शहर में अकेले रह गए तो आप जल्दी से लोगों की नज़रों से बचकर बुतों के पास पहुंच गए। देखा कि वो बड़े शानदार माहौल में हैं और लोगों ने अपने ख्याल में उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए हैं, तो उनका मजाक उड़ाते हुए फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनकी तरफ मुड़कर दाएं हाथ से एक एक ज़रब लगाते गए, क्योंकि दाएं हाथ ज़्यादा ताकतवर, शदीद, तेज़ और गालिब होता है। आपके हाथ में एक बसोला, यानी लोहे का एक भारी हथियार भी जिसे आप कह सकते हैं, जिससे बढ़ाई लकड़ी काटते और तराशते हैं, वो था। वही मार मार कर उन्हें तोड़ फोड़ दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया में इन अल्फाज में किया है, जिसका तर्जुमा है, उन्हें तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय बड़े बुत के सबको तोड़ दिया, शायद वो उसकी तरफ रजू करें। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने बसोला बड़े बुत के हाथ में दे दिया था ताकि ये तासुर मिले कि उसे अपने साथ छोटे बुतों की भी इबादत होते देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए उसने उन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया। जब लोग जश्न मनाने से फारिग होकर वापस आए और अपने माबूदों की दुर्गत बनी हुई देखी, तब उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? अगर उन लोगों को अकल होती तो उनके माबूदों के साथ जो कुछ हो गया था उससे उन्हें हक की दलील समझ में आ जाती। यानी अगर ये बुत माबूद होते तो किसी भी बद अंदेश के खिलाफ अपना दिफा करते, यानी अपनी जहालत, हमाकत, जलालत और बेवकूफ़ी की बिना पर उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसको इब्राहीम कहते हैं, यानी वो उनके ऐब बयान करता है, उनकी तहकीर और तजलील करता है, उसने पीछे रहकर उन्हें तोड़ा है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उनका जिक्र करता था, इससे मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें, यानी उसे बड़े इज्तमा में लोगों के सामने हाजिर करो ताकि वो सब लोग उसकी बातें सुने और उसे मिलने वाली सज़ा देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने से असल मकसूद ही ये था कि सब लोग जमा हो जाएं ताकि तमाम बुत परस्तों के सामने उनका अकीदा गलत होने की दलील पेश की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी मकसद के लिए फ़िरौन से कहा था, जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। अब जब सब लोग इकट्ठे हो गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का रद्द-ए-अमल देखना था और फिर उसका जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दिया, आइए दोस्तों आपको वो भी बताते हैं। जब सब लोग जमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मजमा आम में ले आए तो उन्होंने बात शुरू की और कहा, ऐ इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये काम भला तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये उनके उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। इसका मतलब ये भी बयान किया जाता है कि उसने मुझे उनके तोड़ने पर आमादा किया। उस कलाम में तारीज़ थी। असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की तवज्जो उसी हकीकत की तरफ मबजूल करवाना चाहते थे कि उनके माबूद तो बोलने से भी कासिर हैं, इसलिए उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये महज आम पत्थरों जैसे पत्थर ही हैं और कुछ नहीं। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो, यानी वो अपने आप को मलामत करने लगे और उन्होंने कहा, तुमने खुद ही ये गलती की
کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا؟ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ دوستو، قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صافات میں فرمایا وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرے کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنے برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے انہیں حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو یعنی ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اسے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ دوستو، منجنیق کہتے ہیں ایک غلیل کو، جیسے ہم غلیل میں بنٹا رکھ کر پھینکتے ہیں، اسی طرح سے ایک بڑی غلیل نما ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر غلیل کی طرح کھینچا گیا اور آگ میں پھینکا گیا۔ یہ منجنیق جس نے بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہ بات ابراہیم نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت سعید بن جبیر رحمتullah علیہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت کعب آبار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن عمر رحمتullah علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے باقی اپنی زندگی کے دن اتنے خوبصورت نہیں گزارے جتنے میں نے اس آگ میں گزارے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کر دی تھی۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پا جانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی، انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا، انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں، انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں مار دیا کرتی تھیں۔ حضرت نافع رحمتullah علیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے، اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خاتون حضرت صاحبہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، میں نے عرض کیا ام المومنین آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا کرو۔ دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرے کا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکارا کر دیا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن قینان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس کا نسب اس طرح بیان کیا ہے، نمرود بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشند بن سام بن نوح۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا،
क्योंकि उलमा के कौल के मुताबिक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर थे। मोमिन तो जुल्कुरनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। उलमा फरमाते हैं कि नमरूद मुसलसल 400 साल बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश नज़र रखा। जब उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की। उसने अपने रब होने का दावा किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उसके सामने 2 आदमी पेश किए गए जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ़ कर दिया। इस तरह उसने ये फरेब दिया कि उसने एक को मौत दे दी है और दूसरे को ज़िंदगी बख्श दी है। इसका ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और न उसका मौजू मनाजरे से कोई ताल्लुक़ था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे ज़ाहिर हो गया कि उसके पास कोई दलील नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी उसकी फसाहत ये है कि जानदारों का जीना मरना एक आम मुशाहिदे की चीज़ है। क्योंकि ये वाक़यात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते, लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसकी मशीयत के बग़ैर इन अशिया का वजूद में आना महाल है। लाजमी है कि नज़र आने वाले वाक़यात का कोई फ़ाइल हो जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं और बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है और उन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नज़र आते हैं और फिर उन्हें मौत से हमकिनार कर देता है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा परवरदिगार तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। उस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका ये मतलब है कि ये नज़र आने वाले काम उसके कंट्रोल में हैं तो सरासर ज़िद और हट धर्मी का इजहार है। और अगर वो मतलब है जो कतादा रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है तो उसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक ही नहीं। उसने ना तो मुकदमे को गलत साबित किया है, ना दलील के मुकाबिल दलील पेश की। चूँकि बहस में उसकी शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो हाजरीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी जिससे निहायत वाज़े तौर पर खालिक का वजूद और नमरूद के दावे का झूठा होना साबित हो गया। उसकी वजह से उसे सब के सामने लाजवाब और खामोश होना पड़ा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, लिहाजा तो उसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये मुसख्खर सूरज रोज़ाना मशरिक से निकलता है जैसे उसे पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही ज़िंदगी और मौत का मालिक है जैसे कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता और मौत देता है, तो उस सूरज को मगरिब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहता है कर सकता है। उसे न मना किया जा सकता है न मगलूब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज़ पर गालिब होता है और हर चीज़ उसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है। हकीकत यह है कि तुझे मालूम है और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, सो तू इस कदर आजिज़ है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जाहिल और आजिज़ होना वाज़े फरमा दिया, लिहाजा उसके पास जवाब में कहने को कुछ ना रहा, उसका मुंह बंद हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सुनकर काफिर शशदर रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। दोस्तों, रिवायात में आता है कि आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल ही में अपनी चचाजाद बहन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौनों की हुकूमत थी और अमर बिन अमरतिल कैस वहाँ का फ़िरौन था, यानी बादशाह था,
जो नहायत अयाश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फिरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल जवाब किए। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थीं और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ़ थीं। जैसे ही फ़िरौन आगे बढ़ा, उसके कदम ज़मीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। उस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मज़ीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ़ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफिर के मकर को रद्द कर दिया और फाजिर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फ़लस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा बीता तो एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप अलैहिस्सलाम हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी और फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने आपका निकाह हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और नौमौलूद बेटे को लेकर फ़लस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्त जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुँचे जहाँ दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और न पानी ही का नामो निशान था। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतज़ार में तन्हा खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बिठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ऐ इब्राहीम, हमें इस दश्त बियाबां में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बार बार फरियाद करने पर भी आप खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ इब्राहीम, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? आपने फरमाया, हाँ। और दोस्तों, बाज़ रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान से कुछ ना बोला क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म था और असबात में सिर्फ सर हिलाया था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने यह सुना, देखा तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए जहां से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उनको ना देख सकती थीं और फिर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। ऐ परवरदिगार, मैं अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरी इज़्ज़त वाले घर के पास ला बसाया है ताकि ये नमाज पढ़ें, तो लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोज़ी दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस पलट गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत साया फगन थी। अभी ज़ादेरा ख़त्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों तले आब ज़मज़म जारी कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती, उसे बहने देती, तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहाँ आबाद हो गया
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں ذبح عظیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کو سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگت کا ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وفات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت حاجرہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی امارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ دوستو اب باری آتی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے۔
जिस पर चढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें बुलंद करने लगे। ये पत्थर खुदकार जीने की तरह ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता। जन्नत के इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले ये पत्थर मुल्तज़िम और हजर अस्वद के दरमियान काबा शरीफ की दीवार से मुंसलिक था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में उसे वहाँ से हटाकर मौजूदा जगह नस्ब फरमाया। काबतुल्लाह की तामीर के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जबल अबू कैस गए, जिसकी आगोश में जन्नत का एक और याकूत हजर अस्वद महफूज था। उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। कुरान पाक की सूरह हज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। और दोस्तों, ये अल्लाह ताला की कुदरत थी कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली ये सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। कुर्राए अर्ज़ो समा पर हर जी रूह ने उसे सुना। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। और याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही इमामुल अनबिया, आकाए दो जहां, खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज़ हुए। जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में से जो अनबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में मबूस हुए, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या बयान हुआ है जो कि मशाहदा कुदरत की फरमाइश से मुताल्लिक़ है। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते और इसकी असलियत मालूम करने की जुस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए माबूद हकीकी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। कुरान पाक में इस वाक़े का यूं जिक्र किया गया है, और जब इब्राहीम ने अल्लाह से कहा कि ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने इस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से 4 पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके बदन की तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए। उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ने लगे। दोस्तों, याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात से मुनकिरों को ये बातें दिखाना और समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, लेकिन जिनके दिल स्याह हों वो अल्लाह की कुदरत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, अब बात करते हैं नमरूद के हशर की। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अजाब इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ की शिद्दत से बहुत ज़्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और एक तवील मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसकी दुनिया से नेस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूँ दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमज़ोर चीज़ से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर और तकब्बुर करना
दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। प्यारे दोस्तों, ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़े अहम वाक़यात जो आपके सामने बयान किए गए। आखिर में बात करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल और आप अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की। रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन सरजमीन क़िनान की बस्ती हेब्रोन में की। इंतकाल के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र किताबों में 175 साल तहरीर है। अहले किताब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत के आने के बहुत से किस्से नकल किए हैं, जिनकी तफसील बहुत तवील है और उनमें बहुत ज़्यादा तज़ाद भी है, इसलिए मुकम्मल तफसील बयान नहीं की जा रही। अलबत्ता एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात अचानक हुई और आप अलैहिस्सलाम के दोनों पैगंबर बेटों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पहलू में बस्ती हिब्रोन यानी अल खलील में दफन किया। रिवायात में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीनों नबियों की कबूर मुबारका इसी इमारत में है, जिसे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। वल्लाहु आलम। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।